آج آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے جو پروٹیسٹ کال دیا گیا تھا بتی گل کا، وہ بہت کامیاب رہا، غیر معمولی اس کا اسپونٹینیس ری ایکشن رہا، اور خاص طور سے تلنگانہ، حیدرآباد اور کرناٹکا سے جو ابھی تک ہمارے پاس رپورٹس آ رہے ہیں، پورے لوگوں نے بلا لحاظ مذہب و ملت اس کا ساتھ دیا ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس پروٹیسٹ کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نریندر مودی گورنمنٹ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 بنایا ہے وہ وقف بورڈ کے مفاد میں نہیں ہے، وہ وقف بورڈ کو برباد کرتا ہے، وقف کی پراپرٹیز کو ختم کرتا ہے، اور نہ اس سے کوئی ریونیو میں اضافہ ہونے والا ہے. تو یہ ہمارا پروٹیسٹ اسی لیے تھا، اور کیونکہ جو قانون بنایا گیا وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، ہمارے سمویدھان کے فنڈامنٹل رائٹس کے آرٹیکل 14, 15, 25, 26 اور 29 کا گریو وائلیشن ہے. اسی لیے یہ پروٹیسٹ کال دیا گیا ہے. آئندہ 1-2 ہفتے کے بعد ہیومن چین کا بھی پروٹیسٹ ہوگا، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوں گی. تو یہ ہمارا پروٹیسٹ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک نریندر مودی کی حکومت اس بل کو واپس نہیں لے گی. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس بتی گل پروگرام میں حصہ لیا. جس طرح کا یہ بتی گل کارکرم یا پروگرام کی جب بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے پروگرام سے کیا سندیش یا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ دیکھیے، یہ اسپونٹینیسلی جنتا نے 15 منٹ کے لیے اپنے گھر کی لائٹ کو بند کیا، اپنے کمرشل اسٹیبلشمنٹس کی لائٹ کو بند کیا، اور ایک میسج ہم دینا چاہ رہے ہیں پردھان منتری نریندر مودی کو کہ آپ نے جو قانون بنایا وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، وہ بلیک لا ہے، وہ وقف پراپرٹیز کو بچانے کے لیے نہیں، وقف پراپرٹیز کو برباد کرنے کے لیے. اور ایک ایسا ایکٹ آپ نے بنایا جو بھارت کے مسلمانوں کی مسجدوں کو، قبرستانوں کو، وقف کی پراپرٹیز کو ان سے چھیننے کا ایک ایکٹ بنایا آپ نے. نہیں، دیکھیے جہاں تک پہلگام میں جو ہوا ہے اس کو تو ہم آؤٹ رائٹلی کنڈیم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور ہم نے اس ٹیررسٹ ایکٹ کو ذمہ دار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی سرکار کو کھڑایا ہے، اور انہی کی پوری سرپرستی میں، انہی کی تائید، انہی کے سپورٹ اور فائنینشیل سپورٹ سے، ملٹری ٹریننگ سے وہ آتنکوادی پاکستان سے بارڈر کراس کر کے پہلگام تک آئے، اور وہاں پر انہوں نے 26 ٹورسٹ کو جان لی. اور سب سے افسوسناک اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کی فیملیز کے سامنے خواتین کو، مہیلاؤں کو، بچوں کو الگ کیا، اور مرد لوگوں کو ایک جگہ کھڑا کر کے ان کا ریلیجن پوچھ کر، جو ہندو تھے ان کو گولی ماری. تو وہ تو کنڈیمنیبل ہے، اس پر کوئی ڈسکشن ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جہاں تک ہمارا یہ پروٹیسٹ ہے اس قانون کے خلاف، وہ تو ایک آن گوئنگ پروٹیسٹ تھا. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس ٹیررسٹ ایکٹ کو کنڈیم کیا، اور قریب 3 دن تک ہم نے اپنے پروٹیسٹ کو روک کے رکھا. تو یہ پہلے سے طے شدہ پروگرام ہے. جہاں تک دیش کی اکھنڈتا، دیش کی انٹیگریٹی کی بات آئے گی، اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں، کل صبح بات کریں گے، اپن آرام سے بات کریں گے. ٹھیک ہے سر، آپ کا روڈ میپ کیا رہے گا آگے کے لیے؟ اب جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا پروگرام ہے کہ نیکسٹ منتھ مئی میں ایسے ہی ایک ٹائم پر دن میں ایک ہیومن چین بنائی جائے گی اس وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف، اور پھر راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز بھی ہوں گی. تو بقرعید سے پہلے 6 جون تک یہ پروٹیسٹ پروگرام چلے گا. بعد کا پروگرام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ طے کرے گی. کیا آندولن کر رہی؟ جیسے وہ اندرا پارک میں بھی ایک پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور کس بارے میں؟ اسی کو لے کر. تو اب ہر ایک کر سکتا ہے. ایم آئی ایم بھی ایسا کچھ پلان کری ہے؟ نہیں، دیکھیے ہمارا جو پروٹیسٹ پروگرام ہے وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ہی ان کے انسٹرکشنز پر، ان کے ساتھ ہم پروگرام کر رہے ہیں. ہر کوئی پروٹیسٹ کر سکتا ہے، اس میں کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم انڈر دا امبریلا آف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یہ پروٹیسٹ پروگرام کریں گے.